بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 4th ایئر سوشل ورک کے اسٹوڈنٹس متوجہ ہوں، آپ کے لیے یہ لیکچر ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سماجی بہبود میں تحقیق کی اہمیت۔ گزشتہ ایک ہفتہ سے آن لائن اور اس سے پچھلا ہفتہ ہمارا لائیو کالج میں کلاسز کے دوران ہم چیپٹر سماجی تحقیق پڑھ رہے تھے، جس کا آج ہم لاسٹ ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں، امپورٹنس آف سوشل ریسرچ ان سوشل ورک۔ آخر سماجی بہبود میں تحقیق کی اہمیت کیا ہے، یا اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، آخر ہم اس کو کیوں پڑھتے ہیں، کیا ہمیں اس کو پڑھنے کے بعد ہماری فیلڈ میں جو ہماری سوشل ورک کی فیلڈ ہے سماجی بہبود کی، اس میں کہاں کہاں یہ فائدہ بہم پہنچاتی ہے۔ اب سماجی بہبود کیا ہے، یہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے۔ سماجی بہبود ایک ایسا طریقہ کار سماجی تحقیق ایک ایسا طریقہ کار ہے جس کے ذریعے یہ ایک باقاعدہ ایک دانشمندانہ غیر جانبدارانہ طریقہ کار ہے، جس میں ہم مختلف حقائق کے متعلق جو انفارمیشن حاصل کرتے ہیں، اور وقتاً فوقتاً گزرتے وقت کے ساتھ بار بار انفارمیشن حاصل کرتے ہیں، نالج کلیکٹ کرتے ہیں کہ گزرتے وقت کے ساتھ کیا کیا تبدیلیاں آ چکی ہیں، اور مختلف مسائل کا حل جو ہے وہ سوٹیبل جو ہے حل کیا ہو سکتا ہے، یعنی مناسب ترین حل کیا ہو سکتا ہے۔ اب سماجی بہبود میں تحقیق سے مراد وہ طریقہ ہے، اب سماجی بہبود میں اس کا جو ہے وہ کیا رول ہے، وہ جس کے ذریعے سماجی بہبود کے نظریات کا تجزیہ اور اس میں ترمیم کی جاتی ہے، جو افراد، گروپ اور کمیونٹی کو باہم پہنچائی جانے والی مؤثر خدمات بہتر بنانے کے سلسلہ میں کارکن کے علم اور تجربہ میں اضافہ کرتی ہے۔ اب جیسا کہ سماجی بہبود کا بنیادی اور پہلا، اگر آپ سے کوئی سوال کرتا ہے یا بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر سماجی بہبود ہے کیا؟ سماجی بہبود کی ابتدا جو ہے اس کی ابتدا میں 3 لوگ ہیں، ایک فرد، ایک انڈیویجول، نمبر 2 گروپ، اور نمبر 3 کمیونٹی۔ یعنی ایک فرد ہے، جب تھوڑے سے افراد زیادہ ہوتے ہیں تو ایک گروپ بن جاتا ہے، اور جب مختلف گروہ اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک کمیونٹی بن جاتی ہے۔ تو اب سماجی بہبود کا جو مطمع نظر ہے وہ یہ ہے کہ افراد کو اگر فرداً مسائل کا سامنا ہے تو سماجی بہبود کو چاہیے، یا اس کے پاس اس طرح کے میتھڈولوجی موجود ہے جو کہ افراد کو فرداً ان کے مسائل کے حل جو ہے وہ بتاتی ہے، جس کو کہ ہم سوشل کیس ورک کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اردو میں اس کو ہم انفرادی سماجی بہبود ہمارا طریقہ کار ہے، جو کہ ایک بنیادی طریقہ کار ہے۔ اور دوسرا ہے گروپس کو ڈیل کرتا ہے، وہ ہے جو سوشل گروپ ورک یا گروہی سماجی بہبود۔ اور تیسرا ہے کمیونٹی آرگنائزیشن اینڈ ڈیولپمنٹ، یعنی اگر کمیونٹی کے مسائل ہیں تو پہلے کمیونٹی کو آرگنائز کیا جاتا ہے، منظم کیا جاتا ہے، ان کی جو ضروریات ہیں ان کو پرائرٹائز کیا جاتا ہے، ان کی ترجیحات پتہ لگائی جاتی ہیں کہ ان کی جتنی بھی کمیونٹی ہوگی تو اس میں ایک مسئلہ نہیں ہوگا، اس میں بہت سارے مسائل ہوں گے، اور اس کمیونٹی کے مسائل کو ترجیحات میں لایا جائے گا، پتہ لگایا جائے گا کہ کون سی جو نیڈ ہے یا ضرورت ہے وہ بہت ہی اٹموسٹ ہے یا فارموسٹ ہے، یا جو فوری حل طلب ہے۔ تو یہ تو میں آپ کو سماجی بہبود کا کوئی تھوڑا سا بنیادی تعارف بتا رہی تھی۔ تو گویا اب ہم تحقیق کی طرف دیکھتے ہیں کہ تحقیق کا بنیادی مقصد ایسا علم اور نظریات باہم پہنچانا ہے جو نہ صرف تجزیہ شدہ بلکہ تصدیق شدہ بھی ہو۔ اب ان تمام مسائل کو دیکھتے ہوئے، ان تمام گروہوں کو دیکھتے ہوئے، ان تمام جو میتھڈز ہیں ان کو ایپلیکیبل بناتے ہوئے، یا ان کی ایپلیکیشن کے ٹائم پہ جو مسائل ہیں، یا ان جو ہم اس کے لیے سولوشنز پرووائڈ کرتے ہیں، ان میں گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ کیا تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں، اور وہ سولوشن کیسے ان تبدیلیوں کے بعد وہ ان کے لیے فیزیبل بنائے جائیں گے، ان کے لیے ریسرچ ہمیں مدد فراہم کرتی ہے تاکہ ہم ان مسائل کو احسن طریقے سے گزرتے وقت کے ساتھ کیسے حل کر سکتے ہیں۔ اب سماجی بہبود میں تحقیق کی اہمیت، سب سے پہلا جو اس کا جو پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے ضرورتوں کا تعین۔ اب جیسے میں آپ کو ہمیشہ ہی بتاتی ہوں کہ سماجی بہبود کا مقصد تعیشات ہرگز نہیں ہے۔ تعیشات اگر آتی ہیں تو اس میں سیکنڈ پرائرٹی پہ آتی ہیں۔ سماجی بہبود میں ہمیشہ پہلے
نیڈز کو ایڈریس کیا جاتا ہے. یعنی ضرورتوں کا تعین کا مطلب یہ ہے کہ ایک کسی معاشرے میں ایک سوشل ورکر کام کرتا ہے تو اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کمیونٹی میں کتنے مسائل ہیں، کتنے مسائل مین کتنی ضروریات ہیں، ان کی نیڈز کیا کیا ہیں. فرض کریں ایک کمیونٹی کی نیڈ ایجوکیشن ہے، ہیلتھ بھی ہے، اور ان کی نیڈ جو ہے وہ پاورٹی ہے وہاں پہ، تو ان کی نیڈ ہے کہ انکم جو ہے وہ انکریز کے لیے یا انکم جنریشن کے لیے، انکم کو مزید بڑھانے کے لیے کچھ اس طرح کے مواقع پیدا کیے جائیں تاکہ ان کی کمیونٹی بہتر لائف گزار سکے. تو اب مسائل تو بہت سارے ہیں. اب ان تمام مسائل میں سے، تمام ضروریات میں سے ان کو ترجیحات پر رکھنا ہے، یا اگر ایک وقت میں سوشل ورکر کسی ایک ضرورت کو ان کی کو ایڈریس کر سکتا ہے تو وہ کون سی ہے جس کے بغیر، جو کہ اٹ موسٹ ہے، جو کہ نہایت ہے، جو کہ فور موسٹ ہے، جس کے بغیر ان کا گزارا ممکن نہیں ہے، یا ایسی ضرورت ہے جس سے ایک بڑی تعداد میں لوگ متاثر ہو رہے ہیں اور وہ ضرورت ان تمام لوگوں کی پوری ہونا بہت ضروری ہے. اب جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ کسی علاقے کے لوگوں میں، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے علاقے میں بیوٹی پارلرز بھی بن جائیں، لیکن پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایسی ضرورت ہے جو کہ کمیونٹی کی مشترکہ ضرورت نہیں ہے، کمیونٹی کا ایک حصہ ہے، کمیونٹی کا ایک ایسا حصہ ہے معاشرے کا، ان کی کمیونٹی کا جو یہ چاہتی ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد ہے جو کہ بنیادی ضروریات پہ بات کر رہی ہے، ان کے پاس بنیادی ضروریات نہیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس معاشرے میں جو ضروریات، جو ان کی سب سے پہلی ضرورت ہے وہ بیوٹی پارلر نہیں ہے، بیوٹیشین ٹریننگ نہیں ہے ان کی پہلی جو ضرورت ہے وہ ان کی روٹی ہے، یا ان کا کپڑا ہے، یا ان کے لیے شیلٹر ہے، یا پناہ کی فراہمی ہے. جیسا کہ مثال کے طور پر یہاں پہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اگر بزرگوں کے لیے کوئی ادارہ تشکیل دینا چاہے تو پہلے درج ذیل معلومات کا حاصل ہونا ضروری ہے. مثال کے طور پر بڑھاپے سے کیا مراد ہے، یعنی کسی عمر کے افراد کو ہم بوڑھوں میں شامل کریں گے. بزرگ افراد کی ضروریات کیا ہیں، کیا وہ اس ادارے میں رہنا پسند بھی کریں گے، کیا ہمارا خاندانی نظام اپنے خاندان کے بزرگوں کو ایسے ادارے میں رہنے کی اجازت دے گا، ہمارے معاشرہ میں بزرگ کتنے فیصد ہیں. گویا ضروریات کا پہلا مرحلہ یہ ہے، اور سماجی تحقیق اس میں کارکن کے لیے معاون ثابت ہوتی ہے. تحقیق ہوگی تو ہم ان تمام سوالوں کے جوابات تلاش کریں گے، اور ایک ادارے کا قیام ہمارے لیے فیزیبل اسی وقت ہوگا جب ہم ان تمام سوالوں کے جوابات پہلے ہی کلیکٹ کر لیں گے، اور وہ ہمارے لیے، اگر ہمارے لیے وہ تسلی بخش اطمینان کو ناتے ہیں تو پھر ہمارے لیے ممکن ہوگا. دوسری طرف جو دوسرا اہم پوائنٹ ہے وہ ہے جی مسائل کا حل. اب ہمارے ملک میں بیسیکلی سماجی بہبود سے ریلیٹڈ جو ہمارے سوشل پرابلمز ہیں ان میں غربت ہے، اور تعلیمی نظام کا نہ ہونا ہے، اور گداگری ہے، اور افراط آبادی ہے. آبادی کا افراط آبادی سے مراد یہ ہوتا ہے، افراط آبادی میں ہمیشہ آبادی کا کمپیریزن اس کے وسائل سے کیا جاتا ہے. ان کیس اب ایک ملک کی آبادی ہے، فرض کریں اس کی آبادی 1 ارب ہے، اگر اس ملک میں اتنے وسائل موجود ہیں کہ وہ 1 ارب آبادی کو بہت اچھا بنیادی ضروریات فراہم کر سکتے ہیں اور اچھا لیونگ سٹینڈرڈ ان کا مینٹین کر سکتے ہیں، تو وہ افراط آبادی نہیں ہوگی. افراط آبادی یعنی آبادی کا بڑھ جانا. اب کس سے بڑھ جانا؟ آبادی کا بڑھ جانا کسی ملک کے جو وسائل ہیں یا ریسورسز ہیں ان سے بڑھ جانا جو ہے وہ افراط آبادی کہلاتا ہے. بے راہ روی ہے، معذوری ہے، مکانات کی قلت ہے، صحت کے مسائل ہیں. تو ان تمام جو سوشل پرابلمز ہیں ان کے حل کے لیے مختلف جو ہماری سرویز کنڈکٹ کیے جاتے ہیں وہ ان کے لیے مناسب حل تلاش کرتے ہیں. اب جیسے کہ یہاں پہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اگر انہیں بہت اچھے اور بہت قابل اعتبار ریلائبل اعداد و شمار چاہیے تو اس کے لیے وہ مختلف اس طرح کے سوالات کے اوپر سے ریسرچ کریں گے. ہمارے ملک میں اگر معذور افراد کے پر ریسرچ ہو رہی ہے، ہمارے ملک میں معذور افراد کی تعداد کتنی ہے، معذور افراد کی معذوری کی اقسام اور نوعیت کیا ہے، معذور افراد کی ضروریات اور مسائل کیا ہیں، معذور افراد کو فراہم کردہ موجودہ خدمات کی نوعیت اور تعداد کیا ہے ان کی. مگر محض ان اعداد و شمار کا اکٹھا کرنا ہی کافی نہیں جب تک ہم باضابطہ طریقے سے یہ معلوم نہ کر لیں کہ ان میں سے کتنے معذور افراد کام کرنے کے قابل ہیں اور ان میں کتنے افراد کو
اپنی حیثیت کے مطابق خدمات اور سہولیات فراہم کر سکتے ہیں. بس یہ سب کچھ پورا پروسیس جو ہے یہ ہمیں ریسرچ کے تحت پتہ چلتا ہے. اچھا، نمبر 3 ہے جی خدمات اور کارکردگی کا تجزیہ. اب کسی ملک میں باہم پہنچائی جانے والی سماجی بہبود کی جو سروسز ہیں وہ ان کی کارکردگی کا اندازہ بڑے لیول پر، جب ہم اس کو نیشنل لیول پر چیک کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہمیں ریسرچ سے ہی پتہ چلتا ہے. اب فرض کریں ہم مختلف سماجی بہبود کے جو ادارے ہیں، سماجی بہبود کے ادارے جیسے کہ بہت سارے ادارے ہیں، دارالاطفالز ہیں، آرفنیج ہومز ہیں اور شیلٹر ہومز ہیں، اس کے علاوہ دارالفلاز ہیں، یہ مختلف ادارے ہیں، مختلف جو اس کے ریزیڈنٹس ہیں ان کے لیے، کہ وہ ایک ملک میں کتنے ہیں اور وہ کس طرح سے کام انجام دے رہے ہیں اور کس طرح کی ان کی سروسز ہیں اور ان کی کارکردگی کیا ہے، اس کے متعلق انفارمیشن لینے کے لیے ہمیں کسی بھی کی ہوئی ریسرچ کو اسٹڈی کر لینا چاہیے. تو پہلے تو ہم ایک سورس ہوگا سیکنڈری ڈیٹا کے لیے کہ ایک شخص نے ریسرچ کیا، دوسرے نے ان سے فائدہ اٹھایا، لیکن بنیادی طور پر ریسرچ ہی ہے جو کہ مختلف اداروں کی خدمات اور کارکردگی کو بھی جج کرتی ہے. نمبر 4 ہے سماجی بہبود کے نظریات کی وضاحت اور توسیع. اب چونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو نظریات یا جو قوانین بنائے جا چکے ہیں ان میں تبدیلیاں لانے کے لیے ریسرچ سے ہی پتہ چلایا جاتا ہے کہ آخر وہ اپ ڈیٹڈ ہیں، آؤٹ ڈیٹڈ ہیں یا ان کی کیا حیثیت ہے. تو ان کے اپ ڈیٹڈ آؤٹ ڈیٹڈ ہونے کے لیے بھی ریسرچ، اور پھر جب آپ کو پتہ چل جائے کہ اس میں امینڈمنٹ یا پھر چینجز لانا مقصود ہیں تو پھر چینجز کس سمت میں لانی ہے، کیا لانی ہے، اس کے لیے بھی ریسرچز کی جاتی ہیں جس سے ہمیں انٹرنیشنل ٹرینڈز کا پتہ چلتا ہے اور ان ٹرینڈز کے مطابق ہم اپنے اداروں کو اور ہم اپنے اداروں میں دی جانے کا جو خدمات ہوتی ہیں ان کے پیچھے مختلف قوانین ہوتے ہیں، اس کے پیچھے مختلف نظریات ہوتے ہیں، ان کو ریوائز کیا جاتا ہے یا ان میں امینڈمنٹ لائی جاتی ہیں. انتظامیہ کو مدد دینا. اب جو مختلف انتظامیہ ہوتے ہیں یا ایڈمنسٹریٹرز ہوتے ہیں ان کی ہیلپ کے لیے بھی ریسرچز جو ہیں وہ حکومت کی مشینری کو چلانے کے لیے ریسرچز کنڈکٹ کی جاتی ہیں. یہ ریسرچز ہیں جو مختلف ڈپارٹمنٹ میں مختلف اوقات میں مختلف تبدیلیاں لاتی ہیں. سماجی بہبود میں تحقیقی تکنیک اور طریقہ کار کا فروغ. اب سماجی بہبود میں جو تحقیق کی جاتی ہے اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ سماجی بہبود کی جو فیلڈ ہے اسی کو فائدہ پہنچائیں گے یا اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس کو یوٹیلائز کریں گے. اٹس سیلف سماجی بہبود اگر دوسرے ادر جو اس کی برانچز ہیں ان کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے تو یہ سماجی بہبود خود اپنے لیے بھی تحقیق کے مختلف طریقے، جیسے ماڈرن جو ورلڈ ہے اس میں تحقیق کن طریقوں سے کی جاتی ہے. جیسے کہ فرض کریں پہلے جو تحقیق کا طریقہ تھا وہ کوانٹیٹیو ریسرچز کی جاتی تھی ہمیشہ سے، جب سے ہم دیکھتے آئے ہیں کہ مختلف ممالک میں یا پوری دنیا کی جو یونیورسٹیز ہیں یا جو ادارے ہیں ان میں زیادہ تر ریسرچ جو کی جاتی تھی وہ کوانٹیٹیو، یعنی اس میں اعداد و شمار کے لحاظ سے گنتی کی جاتی تھی. لیکن اب ریسرچ کی ایک اور نہج جو ہے وہ موجود تو پہلے سے تھی، لیکن اس طرف چونکہ اس کو اس طریقہ کار کو اپلیکیبل بنانے کے لیے سوٹیبل طریقہ جو تھا وہ موجود نہیں تھا، پتہ نہیں تھا کہ اس طریقے، یعنی اگر ہم کوالٹیٹیو ریسرچ کرنا چاہتے ہیں، ہم مختلف چیزوں کی کوالٹی کو چیک کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کی یہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ کتنے افراد ہیں، بھی کتنے بوڑھے ہیں، کتنے جوان ہیں، کتنے گونگے ہیں، کتنے بہرے ہیں، کتنے کس طرح کے کیا مسائل ہیں. اب ان کی اگر ہم نوعیت جاننا چاہتے ہیں، ہم اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، ہم ڈیپ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کی کہانی جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم کوالٹیٹیو ریسرچ کرتے ہیں جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ ایسی ریسرچ جس میں خوبیوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے، کسی چیز کی خوبیوں یا خامیوں کے بارے میں انفارمیشن حاصل کی جاتی ہیں. تو اب بیرونی دنیا میں بھی انہوں نے ریسرچز کر کے اور ڈفرینٹ طریقوں کو اپلائی کرنے کے بعد کوالٹیٹیو، یعنی ہاؤ ٹو کنڈکٹ اے کوالٹیٹیو ریسرچ، کہ کوالٹیٹیو ریسرچ کرنے کے لیے آخر کون سا طریقہ اختیار کیا جائے تاکہ وہ ایک اچھی ریسرچ ثابت ہو. تو اس طریقے سے جو ریسرچ جو ہے یہ اپنے آپ کو اور اپنے سے جڑے ہوئے تمام دوسرے جو اس کے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو مدد فراہم کرتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنے آپ کو بھی مدد فراہم کرتی ہے.
یعنی ریسرچ ہمارے معاشرے کے لیے ہر طرح سے سود مند ہے، ہر طرح سے فائدہ مند ہے. ہم ڈیلی لائف میں چلتے پھرتے گو کہ ہم ایک سائنٹیفک طریقے سے اور اس کو لکھتے نہیں ہیں اور ہم اس کو باقاعدہ تحریر نہیں کرتے، لیکن ہمارے پاس ہم ہر وقت مختلف معاملات پر، اپنی زندگی کے معاملات پر اس میں بہتری لانے کے لیے ریسرچز کنڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں. انٹرنلی مینٹلی تحقیق کرتے ہیں چیزوں پہ، پھر ہم ان چیزوں کو اپنے لیے فیزیبل کس طرح سے ہے اس کو ہم فیزیبل بنانے کے لیے اپنے لیے سوٹیبل طریقہ جو ہے چوز کرتے ہیں. جی آج کا آپ کا لیکچر ختم ہوا، چیپٹر بھی آپ کا ختم ہو چکا ہے. اس کو پڑھیے اور انشاءاللہ اب ہم نیکسٹ چیپٹر سٹارٹ کریں گے. فی امان اللہ. اوکے.